ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا۔ ساری حمد و ثنا اس الہ العالمین کے نام جو اس وقت ہم سب کے دلوں کی طرف دیکھ رہا ہے۔ میں بات شروع کرنے سے پہلے اپنے طاقتور رب سے درخواست کرتا ہوں کہ یا اللہ، جب آپ ہمارے دلوں کی طرف دیکھ رہے ہیں تو آپ کو آپ کے رب ہونے کا واسطہ ہے، ہم سب کے دلوں کو دین کی طرف پھیر دیجیے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی بادشاہی بھی اسی کی ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی وراثت بھی اسی کی ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانے بھی اسی کے ہیں۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی کنجیاں بھی اسی کے پاس ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، زمین و آسمان کی قدرتیں بھی اسی کے پاس ہیں۔ وَلِلَّهِ عِزَّةُ جَمِيعًا، زمین و آسمان کی عزتیں بھی اسی کے پاس ہیں۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جس بدبخت کو چاہے گھر بیٹھے ذلت کے گڑھے میں پھینک دے، کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا، وہ سب سے سوال کر سکتا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، میرے اور آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک میرا بادشاہ نہ چاہے۔ یہ زمین و آسمان، یہ بلند و بالا پہاڑ، یہ بچھی اور پھیلی ہوئی زمین، یہ اونچا اور جھکا ہوا آسمان، آسمان پر ستاروں کے انگنت سلسلے، یہ ریت کے ذرات، یہ ہواؤں کے جھونکے، یہ شبنم کی نرمی، یہ پتھروں کی سختی، یہ بلبل کی چہک، یہ کوئل کے نغمے، یہ باد صبا اور باد سموم کا چلنا، یہ آنکھوں کا دیکھنا، زبان کا بولنا، کانوں کا سننا، پاؤں کا چلنا، ہاتھ کا پکڑنا، حتیٰ کہ اس کائنات کے ایک ایک ذرے میں میرے طاقتور بادشاہ کی قدرت چھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بے انتہا درود و سلام آمینہ کے لال، پیکر حسن و جمال، سید القونین، فخر الثقلین، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، سید البشر، سید الانبیاء، سید المرسلین، امام اعظم، بشر اعظم، مرشد اعظم، قائد اعظم، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، صاحب القوثر، صاحب مقام محمود، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امام الشیخین و امام الحسن والحسین و امامنا فی الجنہ، احمد حامد قاسم عاقب فاتح نجی اللہ عبد اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین کی ذات اقدس پر۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ مہمان مہینہ ابھی دنوں کی بجائے گھنٹوں کی مسافت پر آ چکا ہے۔ چند لمحات کے لیے یہ بولنے والا اور سننے والے اپنے اپنے اس دل کے اندر جھانکیں کہ جس کی طرف کائنات کا رب بھی دیکھ رہا ہے، کہ کیا یکم رمضان سے لے کے آج تک ہمارے اس دل کے اندر کوئی تقویٰ پیدا ہوا ہے؟ کوئی اللہ کے ساتھ تعلق جو یکم رمضان کو تھا وہ آج کچھ بہتر ہوا ہے؟ جو مقصود تھا وہ مقصود پیدا ہوا ہے؟ یہ تقویٰ سادہ سی بات ہے، اس بات کا احساس کرنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کوئی گناہ کرتے ہوئے رک جانا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ موبائل پر کوئی تصویر آئے، تصویر کو دیکھ کر آنکھ بند کر لینا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں اپنی بیٹی کی وراثت کا حرام مال پچھلے سال بھی کھا رہا تھا، ابھی ذرا رک کر دیکھ لے، کیا میں نے اس رمضان میں واپس کر دیا؟ میں نے ساتھ والے پلاٹ پر قبضہ کیا ہوا تھا، اس رمضان میں ذرا غور کر لے، کیا وہ قبضہ واپس کر دیا؟
گلی کے اندر 6 فٹ کا ریمپ میں نے بنایا تھا، وہ ساری زندگی کی لعنت میں لیتا رہا. وہ گلی میری نہ تھی، سارے محلے کی تھی. کیا میں نے اس رمضان میں اس ریمپ کو ہٹا دیا؟ کیا آج اس رمضان میں میرے دل کے اندر مسلمان کے بارے میں کوئی محبت پیدا ہو گئی تو مبارک ہو بھائیو، میری بہنوں مبارک ہو. اللہ کی قسم جنت انہی لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے. یہ وہ خوش نصیب ہے تقوی والے جن کے لیے اللہ نے سجایا ہے جنت کو. اور وہ جنت ایسی نہیں ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. اے میرے بندو، دنیا میں تو تمہاری کچھ خواہشیں ایسی ہوتی ہیں تم لوگوں کے آگے بیان نہیں کر پاتے. یعنی کبھی ایک بندے کے دل میں خواہش ہو یار میں وزیر اعظم بنوں تو کیسا لگوں، تو انسان کا دل یہ خواہش کرنے کے باوجود کبھی کبھی بیان نہیں کر پاتا. جس طرح جس کی ایک شادی ہے، اس کی دوسری کی پھر تیسری کی خواہش تو ہے، لیکن وہ بیان نہیں کر پاتا کہیں پہلا بھی گھر نہ اجڑ جائے. انسان کے پاس ایک گاڑی ہے، خواہش ہے یار میرے پاس بھی بڑا ویگو ہو، میرے پاس بھی فارچونر ہو، لیکن انسان خواہش کر نہیں پاتا کہ لوگ ہنسیں گے یہ منہ اور مسور کی دال. اللہ کا قرآن سنے میرے بھائیوں، کیسے میرے اور آپ کے جذبات کو جانتا ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. اے آدم کے بیٹے، جو خواہش کرو گے میں اپنی جنت میں تیرے سامنے لا کر رکھ دوں گا. جو تم دنیا میں بیان نہیں کر سکتے تھے نا، جنت میں مجھ سے مانگنا، تمہیں وہاں پر شرماہٹ اور گھبراہٹ اور ہچکچاہٹ نہیں ہوگی، میں تیرے سامنے لا کر حاضر کر دوں گا. اب یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی ہے بھائیو، انسان کی فطرت کے اندر ہے کہ خواہش والی چیز مل جائے تو کچھ دیر کے بعد یا عرصے کے بعد انسان اکتا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا 10 مرلے کا مکان، اس کے افتتاح پر 10 دیگے بانٹنے والا 5 سال کے بعد وہ مکان بیچ رہا ہوتا ہے. ایک بڑی خوبصورت گاڑی استعمال کرنے والا 2 سال کے بعد اس گاڑی سے اکتا جاتا ہے. یعنی وہ خواہش تو اس کی تھی، لیکن جب مل گئی تو کچھ عرصے کے بعد اکتاہٹ ہو گئی. یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ کائنات کا بادشاہ اس احساس کو نہ جانتا؟ پھر اللہ اسی آیت میں آگے فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اے آدم کے بیٹے، جو تو بار بار مانگے گا، بار بار مانگے گا، میں رب ذوالجلال تیری تبدیلی کو صبح شام تبدیل کرتا رہوں گا. تجھے میں اکتاہٹ نہیں ہونے دوں گا کہ تیرا دل بھر گیا ہے تو اب جنت وہی پہ رہنا پڑے گا. لیکن اب ایک اور مسئلہ یہاں پر آ جاتا ہے. اگر ہم کسی جنت میں داخل ہو جائیں، جنت کا مطلب باغیچے میں داخل ہو جائیں یا کسی محل میں داخل ہو جائیں، اور ہمارے پاس وقت ہو کہ اس محل سے لطف اندوز ہونا ہے. اب مجھے کیا پتا کہ اس محل میں 100 کمرے ہیں. اب ہر کمرے کا لطف علیحدہ ہے، اس کی خوشبو علیحدہ ہے، اس کی نزاکت اور لطافت علیحدہ ہے، اس کے اندر مہک علیحدہ ہے، مزے علیحدہ ہے. مجھے تو نہیں پتا کس کمرے میں جانا ہے. ہو سکتا ہے میں اس پورے محل سے پوری طرح لطف اندوز نہ ہو سکوں، کیونکہ مجھے تو نہیں پتا کہ اس سے لطف اندوز کیسے ہونا ہے. میں تو صرف داخل ہو جاؤں گا جنت میں. پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. اے آدم کے بیٹے، جنت میں جا کر تجھے نہیں راضی ہونا پڑے گا، بلکہ میری جنت تجھے خود راضی کرنے پر تلی ہوئی ہوگی. وہ تجھے بتائے گی اے بندے ادھر بھی آ، ادھر بھی لطف ہے، ادھر بھی آ، ادھر بھی لطف ہے. یعنی جنت خود آدم کے بیٹے کو مزے کروائے گی. اب اس جنت کے لیے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے دیا. کیا میں نے پہلے کہا کیا دیا؟ جو خواہش تھی. اس کے بعد کیا دیا؟ ماشاءاللہ ثواب کی نیت سے بیٹھے رہیں، کوشش کریں کہ ثواب سے آگے نہیں بڑھنا. انشاءاللہ ثواب سب بھائیوں کو ہوگا. ماشاءاللہ پہلی بات میں نے کیا کی تھی؟ ماشاءاللہ 2-4 بندے سن رہے ہیں، باقی کوئی دکان میں ہے، کوئی راشن میں ہے، کوئی پیٹرول میں ہے، کسی کو ٹینشن لگی ہوئی ہے کہ ملک کا کیا بنے گا. آپ میرے بھائیوں صرف توجہ میری طرف رکھیں. میں آپ کے لیے سفر کر کے آیا ہوں، میں چاہتا ہوں میرا آنا اللہ قبول فرما دے. ثواب کے لیے بالکل نہیں بیٹھنا. ثواب انشاءاللہ جاتے ہوئے اللہ آپ کو دے دے گا. کچھ سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے بیٹھیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جو سیکھنے کی نیت سے مسجد کے اندر آتا ہے، جب وہ واپس جاتا ہے اللہ اسے مکمل حج کا ثواب دے دیتے ہیں. تو جنت میں کیا ملا؟ جو خواہش تھی. اور کچھ خواہش کے بعد جب تنگ ہو گئے تو پھر بار بار تبدیلی چاہی، وہ بھی مل گئی. جنت نے خود راضی بھی کر دیا. سارا کچھ ہو گیا، کچھ رہ تو نہیں گیا. میں قربان جاؤں اللہ پر. اللہ پھر اگلی آیت میں فرماتے ہیں نزلا من غفور الرحیم. نزل عربی زبان میں کہتے ہیں جب وہ سفر کر کے عربی آتے تھے نا اپنے جانور کے اوپر، گھوڑے پر، خچر پر، اونٹ پر،
تو رواج تھا عربوں کے اندر کہ وہ اپنے حجرے سے مکان سے باہر نکل کر اس کی رسی کو خود باندھا کرتے تھے، جس طرح ہم ویلکم نہیں کرتے کہ بھی بندہ مہمان بڑا معزز آ گیا، اس کی گاڑی کا دروازہ خود کھولیں گے۔ عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ وہ ان کی سواری کی رسی کو خود باندھا کرتے تھے، یعنی اس کو باہر ہی چائے پانی، تھوڑی بہت سفر لمبا ہے، تھوڑی سی اس کی تھکاوٹ، ریلیکس ہو جائے بندہ، اور اس کو کہا جاتا ہے استقبالیہ، مہمان نوازی تو اندر ہوگی۔ اور میرے بھائیوں، اللہ فرماتے ہیں نزلا من غفور الرحیم، وہ لوگوں یہ سب کچھ خواہش کا ملنا، بار بار ملنا، جنت میں داخل ہونا، یہ صرف تمہارا استقبالیہ ہوگا، جنت کے نظارے تو اس کے بعد تمہارے منتظر ہوں گے۔ اور وہ جنت میرے بھائی، اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے بارے میں نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، اور نہ کسی کے دل میں خیال پیدا ہوا، یہ وہ جنت ہے جس کا استقبالیہ اتنا خوبصورت ہے، اس کا اندر کتنا خوبصورت ہوگا۔ لیکن میرے بھائی یہاں پر پھر مسئلہ آ گیا، اس جنت میں جانے کے لیے راستہ اللہ کی قسم صرف ایک ہے، صرف ایک راستہ ہے، اور وہ اس قرآن سے ہو کر جاتا ہے جو میں نے اور آپ نے آج پھر ثواب کی نیت کے ساتھ سنا ہے۔ یہ قرآن راستہ بتانے کے لیے آیا تھا، ہم نے سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑا مزہ آیا اس کے ساتھ سنا ہے بھائیوں۔ اسی لیے یہ قرآن واحد کتاب ہے میرے بھائیوں، جو ایک ہی وقت کے اندر کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے، لا ریب بھی ہے، بے عیب بھی ہے، کتاب ہدایت بھی ہے، کتاب نور بھی ہے، کتاب زندگی بھی ہے، کتاب شفا بھی ہے، کتاب مبین بھی ہے، کتاب مجید بھی ہے، نور الحکیم بھی ہے، حبل المتین بھی ہے، اور یہی وہ رسی ہے جو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ وہ آدم کے بیٹوں کیوں فرقوں میں بٹ گئے ہو، کیوں مسجدوں کے ناموں کے اوپر اس فرقے کی لعنت کو ڈال دیا ہے؟ آؤ وَاعْتَصِمُوا، اس قرآن کو رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ ہم نے کہا نہیں یہ مسجد فلاں کی ہے، یہ مسجد فلاں کی ہے، یہ مسجد فلاں کی ہے۔ یقین مانے میرے بھائیوں، یہ جنت ان کے لیے نہیں ہے جن کی مسجد فلاں فلاں کی ہے، جنت صرف مسلمان کی ہے، جنت صرف اس کی ہے جو اس قرآن کے راستے پر چلتا ہے، یہ جنت صرف اس کے لیے اللہ نے سجائی ہے، اور اس جنت کے لیے اللہ نے قرآن کا راستہ دیا، پھر اس کی عظمت، اس کی حیبت، اس کا روح، اس کا جلال، اس کی طاقت بتانے کے لیے کائنات کا بادشاہ خود قسم اٹھاتا ہے صاد والقرآن ذی الذکر، اے نبی مجھ رب ذوالجلال کو اس قرآن کی یاد دہانی کی قسم ہے۔ اللہ اکبر، کائنات کا رب یہ اس کی باتیں ہیں قرآن، اور کائنات کا بادشاہ اپنی باتوں کی قسم اٹھا رہا ہے۔ پھر دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم، اے نبی مجھے اس حکمت والے قرآن کی پھر قسم ہے۔ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان لوگوں کے لیے اس قرآن سے بڑھ کر بھی کوئی معجزہ ہوگا؟ اولم یکفہم، کیا یہ معجزہ ان کے لیے کفایت نہیں کرتا؟ یہ چاہتے ہیں کہ اونٹنی نکلے اور پھر غائب ہو جائے، اے نبی میں قیامت تک کے لیے معجزہ دے رہا ہوں، کیا یہ معجزہ کافی نہیں کہ آپ پر میں نے اپنی باتوں کو نازل کیا یتلی علیہم، اور آپ اس باتوں کو ان کے اوپر تلاوت کرتے ہیں؟ یہ اور کس معجزے کی تلاش کے اندر ہیں؟ کون سا معجزہ چاہیے؟ اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور پھر اللہ کہتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اے نبی اگر میں اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتا، اے میرے پیغمبر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔